الذين يقولون ربنا إننا آمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس تفسیر قرآن میں آج ہمارا 13واں سبق ہے۔ جیسے کہ ماہ رمضان کے ہر روز میں ہم ایک سبق سے استفادہ کر رہے ہیں، تو آج نمبر 13 ہے، اور آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، اور جتنا نصیب ہو سکا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلا لفظ ہے علم۔ آ جو ہے یہ استفہامیہ ہے، سوالیہ ہے۔ کیا کے معنی میں آ لم، کیا نہیں، ترا آپ نے دیکھا، علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، ترا رعیا دیکھنے کے معنی میں ہے، اور یہ مخاطب کا صیغہ ہے، تا شروع میں لگی ہوئی ہے۔ علم ترا الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کے متعلق یا ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کی باتوں کی طرف آپ نے نہیں دیکھا، یعنی الہ کی بات کر کے کہہ رہے ہیں کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا۔ کون لوگ؟ اوتو، جن کو عطا کی، جن کو دی گئی، نصیبا من الکتاب، کتاب میں سے ایک حصہ، کتاب میں سے ایک حصہ، یدعون الی کتاب اللہ، یدعون یہاں پر فعل مجہول ہے، یدعو سے یدعون، دعوت دی گئی، پکارا گیا، بلایا گیا، تو یہاں کہیں کہ بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کریں، قضاوت کریں، کون؟ کتاب، یعنی اللہ کی کتاب فیصلہ کرے، بینہم ان کے درمیان، ثم پھر، یتولا، یتولا یعنی رخ پھیرنا، منہ پھیرنا، یعنی پھر ثم یتولا پھر جس فریق نے، فریق منہم ان میں سے جس فریق نے، جس گروہ نے، جس فریق نے کیا رخ پھیرا، وہم معرضون، در حالانکہ وہ معرض ہیں۔ ابھی اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا، معرض کی بھی توجہ کیجیے گا۔ تو بات ہو رہی ہے در حقیقت اہل کتاب کے متعلق، یعنی یہودیوں کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور اصل میں اس آیت کا جو شان نزول بیان ہوا ہے وہ ایک مسئلہ ہوا زنا کے متعلق۔ تو یہودیوں میں زنا اور اس کی تعزیرات کا ایک مسئلہ پیش آیا، تو انہوں نے رسول خدا کی طرف رجوع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت کے حوالے سے شوہردار عورت کے ساتھ زنا کرنے کی تعزیر کے طور پر سنگساری کا حکم دیا، لیکن یہودیوں نے اس بات کے ثبوت کے باوجود کہ یہ فیصلہ تورات کے مطابق ہے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک یہ روایت ہے، اور دوسری روایت اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ آیت ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، تو نعمان بن عمرو و دیگر یہودیوں نے کہا آپ کس دین پر ہیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دین ابراہیمی پر ہوں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم تو یہودی تھے۔ فرمایا ہم تورات کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ابراہیم کا دین کیا تھا، یعنی رسول خدا نے کہا کہ ہم تورات پڑھ لیتے ہیں جس سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ان کا دین کیا تھا، تو وہ آمادہ نہ ہوئے۔ یہ اصل میں اس عنوان سے بیان ہوئی آیت۔ اب اس کو تھوڑا کھولتے ہیں مزید۔ الم تر الی الذین، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ یعنی ایک خطاب ہے در حقیقت۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا؟ یعنی ایک توجہ دلائی جا رہی ہے اور ایک بات کی جا رہی ہے در حقیقت رسول خدا سے کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا؟ کون سے لوگ؟ جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا۔ نصیب حصے کے معنی میں، یعنی نصیبم من الکتاب، یعنی کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یعنی کچھ حصہ دیا گیا جسے ساری کتاب کا علم ان کے پاس نہیں ہے بلکہ اس کتاب سے تھوڑا سا ان کے پاس ہے۔ اس کے متعلق بھی تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ حصہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ تورات جو اس وقت کے یہودیوں کے پاس موجود تھی، وہ ایک اکثریت تورات جو ہے وہ تحریف ہو چکی تھی، اور کچھ حصہ تورات کا اوریجنل صورت میں باقی تھا، یعنی اصلی حالت میں اللہ کی آیات کی صورت میں وہ باقی تھا۔ تو اللہ نے اسی طرف توجہ دلائی ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جن کو تورات کا یعنی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی ان کے پاس ایک حصہ باقی ہے، اور اکثریت آیات یا تورات کی جو باتیں ہیں انہوں نے کیا ہے تحریف کر دی ہیں۔ یہ تحریف کیسے کرتے؟ اور یہاں اس آیت میں بھی انہوں نے ایک شان نزول کے متعلق اگر دیکھیں تو انہوں نے بھی ایک مسئلہ یہاں کھڑا کیا کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے متعلق ہی ہے۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ اہل کتاب کے پاس اللہ کے کلام کا کچھ حصہ باقی تھا اور اکثریت حصہ جو ہے انہوں نے تحریف کر دیا تھا۔ تو جب یہاں کہا گیا ہے کہ نصیب من الکتاب، تو ان کے پاس ایک کتاب کا حصہ باقی تھا۔ اور اگلی بات یہ کہ یدعون الی کتاب اللہ، یہ جو جن کو ایک حصہ دیا گیا ان کو کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کتاب کی طرف آ جاؤ، یعنی یہی جو تورات انجیل آپ کے پاس موجود ہے، آپ انہی کے متعلق ہی فیصلہ کرنے لگ جاؤ، تو وہ کیا ہے رخ پھیر لیتے ہیں۔ اب فیصلہ کیا تھا، بات کیا کرنی تھی؟ تفسیر میں آیا ہے کہ ایک یہودی مرد اور عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کے مرتکب ہوئے، تو تورات کے قانون کے مطابق انہیں سنسار کیا جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ان کا تعلق بڑے خاندان سے تھا، لہذا ان کی تمام تر کوششیں یہی تھیں کہ تورات کے حکم کا اجرا نہ ہو، لہذا وہ تورات کے حکم کو چھوڑتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے رسول خدا کے پاس آئے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ آپ ہی اس بارے میں فیصلہ صادر فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے بھی ان کو سنسار کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ تورات کی مانند قرآن مجید کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ ایک یہودی عالم تھا ابن سوریہ کے نام سے، اسے فدق سے مدینہ بلایا گیا تاکہ وہ تورات پڑھے۔ جب اسے اس ماجرے کی اطلاع ملی تو تورات کی جن آیات میں سنگساری کا حکم تھا وہ اسے پڑھتے وقت ان جملوں پر ہاتھ رکھ دیتا تاکہ یہ آیت کسی کو نظر نہ آئے۔ عبداللہ بن سلام جو اس زمانے میں یہودیوں کا عالم تھا اور اس اجلاس میں بھی موجود تھا اور اس کی کارستانی سمجھ گیا،
تو اس نے سارے معاملے کو ظاہر کر دیا. تو یہ اس معاملے کی پوری تفصیل جو ہے اس آیت میں بیان کی گئی ہے. در حقیقت یہ آیت مسلمانوں کے لیے بھی ایک تنبیہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی یہودیوں کی طرح قانون کے نفاذ کے وقت دستورات الہی سے منہ موڑ لو، لوگوں کے درمیان فرق کے قائل ہو جاؤ. کیا انہوں نے کہ جب فیصلہ اپنے اوپر آ رہا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر جاؤ اس سے حل کروا لو، ادھر جاؤ اس سے حل کروا لو. یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ہمارے پاس کچھ افراد ایسے آتے ہیں جو جیسے خود وراثت کے مسائل ہیں نا، ان کو حل کرانے کے لیے اہل سنت طبقے میں سے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی اس مسئلے میں آپ شیعوں کا کیا نظریہ ہے، فقہ جعفریہ کا کیا نظریہ ہے. تو جب ان کو ہم بتاتے ہیں کہ فقہ جعفریہ کا یہ نظریہ ہے، تو اگر ان کو اپنا مفاد نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس مفاد کی خاطر کہتے ہیں کہ آپ فتویٰ لکھ کر دیں ہمیں کہ یہاں پر کیا حصہ بنے گا. ہم کہتے ہیں بھائی آپ اہل سنت ہیں، آپ کو قابل قبول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اپنی سیٹنگ کروا لیں گے، آپ پریشان نہیں ہو. ٹھیک ہے، آپ بس ہمیں اپنا فتویٰ لکھ کر دیں کہ فقہ جعفریہ کے متعلق وراثت اس طرح تقسیم ہوگی. یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ جس فقہ کو آپ مان رہے ہیں اس میں اگر آپ کا مفاد نہیں نکل رہا تو جاؤ کسی اور فقہ کو تلاش کر لو اور کسی کو حاصل کر لو. در حقیقت اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے لوگ یہود و نصارہ بھی ایسے کرتے اور مسلمانوں کو بھی تنبیہ دی جا رہی ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ جہاں پر مطلب کی بات آئی تو وہ تو لے لی، اور جو اپنے نقصان کی بات ہے تو اس کو ترک کر دیا. یدعون الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے. یعنی اصل جو معیار ہے وہ دعوت الی الکتاب ہے کہ آپ اپنے مسائل میں، اپنے فیصلوں میں کتاب کی طرف رجوع کریں. افسوسناک بات تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی فیصلہ ہوتا ہے قرآن سر پہ اٹھایا جاتا ہے، قرآن کھولا نہیں جاتا. یعنی قرآن کتاب خدا، کلام الہی کو بطور قسم استعمال کیا جاتا ہے. حق کیا بنتا ہے اور یہ آیت کیا دعوت دیتی ہے کہ آپ نے اس کو کھولنا ہے بھائی، اس میں دیکھنا ہے کہ اس مسئلے کے مطابق قرآن کیا کہتا ہے. اگر تو آپ قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو پھر شکر خدا انجام دے. اگر قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ اپنے مفادات کو چھوڑیں، قرآن کی طرف آ جائیں. چاہے وہاں پر آپ کو سنساری بھی ہونی پڑے، چاہے آپ کو کسی بھی قسم کا سامنا کرنا پڑے، آپ نے اس کو انجام دینا ہے. ثم یتولی فریق منہم، یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک فریق ایسا ہے کہ جن کو کتاب خدا کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ رخ پھیر لیتے ہیں. اور تاریخ نے بڑے بڑے لوگوں کے متعلق یہی بیان کیا. ثقیفہ والوں کے متعلق بھی یہی بیان ہوا کہ جب اپنا مطلب نکالنا ہے تو پھر وہ حدیث بھی لے آتے ہیں اور قرآن کی آیتیں بھی مروڑ کے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنا مطلب نکالنا ہے، اپنا مفاد حاصل کرنا ہے کہ ہمیں ہی بہتر سمجھ آیا ہے آپ سے. ٹھیک ہے. اور اہل علم کے مقابلے میں، یا یوں کہوں کہ راسخون فی العلم کے مقابلے میں اپنی زبان درازی کرتے ہیں. یہ لوگ معرض ہیں. معرض کہتے ہیں اعراض کیا ہوا. اعراض یعنی جو اصل سے نکل جائے، رخ پھیر جائے، منہ موڑ جائے. اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو تھوڑا سا جواب دے دیں مجھے، کافی دیر سے میں نے پوچھا ہی نہیں ہے. خود یہاں اعراض سے مراد یعنی منہ موڑے ہونا. اس حالت میں منہ موڑنا کہ آپ کا کوئی اس سے واسطہ ہی نہیں ہے، رخ پھیر لیتے ہیں. لہذا
اپنے تمام معاملات میں، زندگی کے کسی بھی مرحلے پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حکم خدا ہے تو اس پر سر تسلیم خام ہو جائیں، کیونکہ پچھلی آیتوں میں دیکھیں بار بار کیا کہا گیا تھا؟ تسلیم ہو جاؤ، تسلیم ہو جاؤ۔ یعنی تسلیم ہونا کیا؟ کہ اگر وہ فیصلہ آپ کے خلاف بھی برقرار آ رہا ہے اور وہ حکم خدا ہے تو اس کو قبول کر لیں۔ قانون، فیصلے، قضاوت کی کتاب اللہ کا کلام ہے۔ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم، آپ کو کتاب کی طرف اس لیے دعوت دی جا رہی ہے تاکہ آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اور اسلام انصاف کا دین ہے، ایک دوسرے کے احترام کا دین ہے۔ اس عنوان سے دیکھیے کہ اللہ یہودیوں کو بھی دعوت دے رہا ہے کہ اگر تم فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس مطابق کرو نا جو آپ کے پاس کتاب ہے۔ چلو آپ قرآن کی نہیں مانتے، آپ قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے، لیکن وہ فیصلہ تو کرو کہ جو آپ کو تورات دی، اہل کتاب کو کتاب دی گئی، اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ آپ وہاں چھوڑ کر آپ اور کہتا ہے، شاید قرآن کی طرف جاتے ہیں، قرآن ہمیں جو ہے نا کچھ اور بتائے گا۔ قرآن نے بھی وہی بتایا کہ بھائی اس کے متعلق بھی فیصلہ وہی ہے جو تورات میں ہے۔ لہذا ایک تو یہ بات کہ اس آیت سے سمجھ آیا کہ اللہ جو ہے وہ احترام کا قائل ہے، اپنے کلام کے بھی احترام کا قائل ہے کہ اگر اس کا کلام برحق ہے تو اس کی طرف رجوع کریں۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، اب اس کی دقیق مجھے یاد نہیں ہے، کہ معصوم علیہ السلام کے پاس ایک بندہ مدینے میں آیا امام کے پاس اور آ کر سوال کیا۔ مولا نے فرمایا کہ تیرے علاقے میں میرا فلاں نمائندہ ہے، اس سے تو نے پوچھا تھا؟ کہا ہاں مولا، اس سے پوچھا تھا۔ کہا اس نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا اس نے یہ جواب دیا تھا۔ امام نے کہا درست جواب دیا، جاؤ اسی کی بات مانا کرو۔ یعنی یہاں سے ایک اور چیز واضح ہوئی اس کلام روایت سے کہ امام جب اپنے نمائندے بھیجتے ہیں، اپنے نمائندوں کی بات کو تسلیم بھی کرواتے ہیں کہ آپ بھئی ہمارے اس نمائندے کی طرف رجوع کرو، ہمارے ان کی طرف رجوع کرو، آپ اتنی دور کیا کرنے آئے ہو؟ ٹھیک ہے آپ زیارت کریں، مستفید ہوں، لیکن جب آپ کے پاس ایک نمائندہ موجود ہے تو آپ نے وہاں اسی سے پوچھنا ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اسی طرح سے دین حق، خود اسلام میں بھی اگر کچھ فرقے آ گئے ہیں اور فقہ الگ الگ ہو گئی ہے تو اس میں بھی ہم احترام کے قائل ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی مثال کے طور پر شیعہ کی نماز باطل، شیعہ کا دین باطل، یا سنی کی نمازیں باطل، ان کے روزے باطل، ان کے سب کچھ برباد ہے، نہ، یہ جو مکلف ہے نا، یہ جو اپنے مجتہد کی پیروی کر رہا ہے، اپنے امام کی پیروی کر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے۔ یہ اصول فقہ کا طریقہ کار ہے کہ مثلا اہل سنت نے نماز ادا کی اور اپنے امام کے کہے ہوئے طریقے پر نماز پڑھی، اگر اس نے اسی حساب سے فالو کیا ہوا ہے تو وہ روز محشر یہ کہنے کا حق رکھے گا کہ اللہ تو نے جو مجھے عقل و شعور دیا تھا، میں نے اس سمجھ کے مطابق میں نے فلاں بندے کی پیروی کی۔ اب اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کس کو پکڑا جائے گا؟ اس کے امام کو پکڑا جائے گا۔ ہاں جی آپ نے یہ غلط فتویٰ کیوں دیا تھا، آپ نے یہ بات کیوں کی تھی، یعنی اس فقیہ کو پکڑا جائے گا۔ اچھا کیا فقیہ بچ جائے گا؟ ہمارے اصول الفقہ میں ایک مسئلہ یہاں پر بھی واضح ہے کہ فقیہ اس طرح کا حق رکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے گزارش پیش کر سکے کہ اللہ جتنا تو نے مجھے علم دیا، جتنی مجھے تو نے صلاحیت دی، اس فقہ کی بنا پر میں نے اس حکم کو اس طرح سے اخذ کیا تھا، تو اللہ اس سے بھی یہ سزا ہٹا دے گا کہ وہ اپنی صلاحیت کے مطابق اس نے کوشش کی ہے۔ ہاں ایک دفعہ ہوتا ہے ڈنڈی مارنا، پتہ ہونے کے باوجود عمل نہ کرنا، وہ ایک الگ مرحلہ ہے، لیکن آخری مرحلے تک انسان جو کوشش کرتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے اور اس کو جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کے مطابق اور عمل انجام دیتا ہے تو اس کا عمل قابل قبول ہے کہ اس نے اپنی کوشش پوری کی ہے۔ ہمارے لیے تو سلسلہ واضح ہے۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ فقہ کا احترام کیا گیا ہے کہ اہل سنت ہوں، چاہے شیعہ ہوں، چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں،
اگر وہ اپنے فقیہ کے، اپنے امام کے کہنے کے مطابق، یعنی جہاں تک اس کی دسترس ہوئی اور اس کے کہنے کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو وہ اپنے اعمال سے بری و ذمہ ہیں. وہ ساری تکلیف جو آئے گی اس فقیہ پر آئے گی. لہذا اللہ جو ہے دوسرے ادیان والوں کو بھی دعوت دیتا ہے کہ آؤ اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو. ایک یہ بات. اور اس میں جو آخری عنوان ذکر ہوا ہے نا، ثم یتولی فریق منہم، یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ سارے یہودی برے نہیں تھے، سارے یہودی برے عالم نہیں تھے. یہودیوں کے میں سے کچھ ایسا گروہ بھی تھا کہ جو مورز تھا، یعنی رخ پھیرے ہوئے تھا، ورنہ کچھ دعوت قبول کرتے تھے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وہ ابن سوریہ ایک یہودی عالم کے نام سے جب وہ اس سنگساری والی آیات کو پڑھنے لگا تو اس پہ اس نے ہاتھ رکھ دیا. تو پھر ایک اور عالم جس کا نام عبداللہ بن سلام تھا، اس نے اس کارستانی کو سمجھ لیا اور اس پر یہ معاملہ ظاہر ہوا. تو یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ علماء، اس وقت کے علماء میں بھی یہ مسئلہ درپیش تھا، یعنی یہودیوں کے علماء میں بھی، کہ وہ حق کو بھی جانتے تھے، کچھ لوگ جو ہے رخ پھیرے ہوئے تھے. اب یہ مورث کیوں ہوتا ہے؟ انسان رخ کیوں پھیرتا ہے، منہ کیوں موڑتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یتولا ہے، کجروی ہے، ضد ہے. کجروی یعنی ٹیڑھا پن جو ہے انسان کا، جنہیں اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے آیات کو ہی ٹیڑھا کر دینا، یہ باعث بنتا ہے کہ انسان اللہ کے کلام سے ہی رخ موڑ جاتا ہے. لہذا اس آیت نے ایک بات تو واضح کر دی کہ سب کے لیے قانون ایک جیسا ہے، چاہے آپ خاندان کے بڑے افراد میں شمار ہوتے ہوں، بڑے خاندانوں میں شمار ہوتے ہو، چاہے غریب طبقہ شمار ہوتے ہوں. جب آپ نے کوئی حکم عدولی کی ہے تو سزا بھی اسی حساب سے ملے گی کہ جو غریب کو ملنی ہوتی ہے وہی امیر کو ہی ملے گی، کیونکہ اس کے شان نزول کے مطابق جیسے بات کی تھی کہ وہ جو عورت مرد تھے وہ بڑے خاندان کے شمار ہوتے تھے. لہذا اب ان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ایسا طریقہ اختیار کیا گیا کہ آیت کو ہی ٹھکرا دیا گیا، آیت سے ہی، آیت کے اوپر بھی ہاتھ رکھ دیا گیا کہ یہ آیت ہی نہیں ہے، آیت ہی چھپا دی گئی. اب ایک اور بھی مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ ہمارے کچھ علماء میں یہ ایک بیماری ہے کہ وہ جب قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہو نا، قرآن سمجھا رہے ہوں اور اس میں ان کے مطلب کی بات نہ آ رہی ہو تو وہ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بات ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم ادھر جاتے ہیں. یعنی طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ اگر آپ ایک ترتیب سے بات پڑھ رہے ہیں تو اس میں اگر آپ کے مخالف کی بات ہی کیوں نہیں آ گئی ہے تو آپ انہیں اس کو بیان کرنی ہے. یعنی جو آپ کو پسند نہیں آ رہی بات تو آپ نے اس کو بھی بیان کرنی ہے. مثال کے طور پر قرآن آیات کچھ ایسے لوگوں کے متعلق بیان ہوئی ہیں جن کو کچھ مکتب کے لوگ جو ہے پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کچھ فرقے والے پسند نہیں کرتے جن شخصیات کو. تو پسند نہ کرنا یہ ان کے، یہ کجروی جو ہے یہ باعث بنتی ہے کہ اس آیت سے رخ موڑ لیتے ہیں اور چھلانگ لگا کر آگے چلے جاتے ہیں. یا اگر اس آیت پہ رکیں بھی صحیح، بات بھی کریں تو اس کا شان نزول کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. تو یہ کجروی ہے، یہ ٹیڑھا پن ہے، یہ در حقیقت ضد ہے، اناد ہے، بغض ہے، جس کی بنا پر انسان اللہ کی آیات سے ہی رخ موڑ لیتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. جزاکم اللہ خیر. اگلی آیت پڑھتے ہیں پھر بات ختم کرتے ہیں. اور کل ایک خار نے کہا تھا کہ آقا آپ زیادہ سے زیادہ آیتیں پڑھا کریں تاکہ ہمارا قرآن جو ہے نا کم از کم سورہ آل عمران مکمل ہو جائے. تو میں یہاں ان کو تھوڑا جواب نہیں دیا لیکن آپ سب کو یہاں جواب دینا چاہوں گا. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ نے ایک آیت کو اچھے سے حل کر لیا، اس کو سمجھ لیا،
تو وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اس نسبت کہ آپ نے 10 آیتوں کو پڑھا اور وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ اصل تفسیر و تشریح کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس مطلب کو واضح کیا جا سکے، اس کو قابل ہدایت بنایا جا سکے، تاکہ ہماری ناقص عقل میں جو ہے نا بات بیٹھ سکے، ہم سمجھ سکیں اس بات کو۔ ورنہ آپ جتنے ختم قرآن دورہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے اللہ نے توفیق دی تو ہدایت حاصل ہو جائے گی، لیکن اس طرح مسئلے حل نہیں ہونے والے۔ مثال کے طور پر ابھی ہمارے ایک عزیز کورس کروا رہے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوں گے مختلف گروپوں میں وہ پوسٹیں ہوتی رہتی ہیں کہ جی ہر روز ایک سپارے کا ترجمہ و تفسیر کرتے ہیں، اور وہ ہوتی بھی کتنی ہے مختصر سے دورانیے میں پوائنٹس بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ نے پوائنٹس سن لیے، سمجھ آ گئے آپ کو، لیکن آپ توجہ تو کریں کہ 200 سے زیادہ آیات کو آپ نے ایک ہی کلاس میں ہینڈل کر لیا، سمجھ لیا۔ یہ واقعاً اس کے لیے بڑی عقل ہونی چاہیے، زیادہ سے عقل ہونی چاہیے کہ 200 آیات کو آپ نے سمجھ لیا۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ قرآن کی ایک آیت کو بھی پڑھیں، درست اور سمجھ کے پڑھیں، تو وہ اس آیت ختم قرآن کے برابر ہو جائے گی کہ جو آپ نے سمجھ کے نہیں پڑھی۔ جیسے روایت بھی ہے رسول خدا کی نا کہ ماہ رمضان میں ایک آیت کا تلاوت کرنا باقی مہینوں میں ختم قرآن کو پڑھنے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس ماہ رمضان میں ہم اسی حدیث کو بھی توجہ دینا کہ اگر ہم نے ایک آیت بھی درست انداز سے سمجھ لی تو پھر کم از کم ہم باقی مہینوں کے برابر ہمیں ایک ختم قرآن کا ثواب تو ملتا جائے گا نا ایک آیت کے بدلے میں، تو پھر ہمارا سلسلہ کتنا بڑھ جائے گا۔ لہذا قرآن کو ختم کرنے میں یا رکوع یا سورتوں کو ختم کرنے پہ زور نہ لگایا کریں، کوشش کیا کریں کہ اگر ایک آیت بھی سمجھ کے پڑھ لی تو انشاءاللہ جتنی زندگی ہے، ابھی ہم دیکھیں 13واں آج درس ہے ہمارا اور ہم 24ویں آیت پڑھ رہے ہیں، تو اگر اوسطاً لگائیں تو 2 آیتیں تو پڑھ رہی رہے ہیں، تو یہ ایک سفر بڑھ رہا ہے آگے ہماری زندگی کی میں، قرآن مزید بڑھ رہا ہے، ہدایت کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ نصیب کرے گا۔ خوب، تو بات ہو رہی تھی کہ جی آپ نے دیکھا ایسے لوگوں کو کہ جن کو قرآن کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا اور وہ ان کو جب بلایا جاتا ہے کہ آپ اس کتاب کے متعلق فیصلہ کریں تو وہ وہاں سے رخ پھیرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، علم و آگاہی کے باوجود رخ پھیر لیتے ہیں، تو حق کو قبول کرنے اور کتاب خدا کے فیصلے کو ماننے سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 24 میں اس کو تھوڑی سی وضاحت دی گئی آگے، ذالک بانہم، ذالک یعنی یہ بات، بانہم ان کی یہ بات اس لیے ہے کہ یعنی ان کے رخ پھیرنے، وہم مورزون سے آگے کی بات چل رہی ہے، ان کا یہ رخ پھیرنا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ قالو انہوں نے کہا، یعنی وہ جو یہودی ہیں اور اپنی تورات کی آیتوں سے بھی منہ پھیرے ہوئے ہیں، ان کا ماننا کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قالو انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہ ایک دعویٰ کرتے ہیں جی۔ آج ہم اس دعوے کو بھی بڑے مزے سے کھولنے کی ارادہ رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچ پاتے ہیں۔ ان کا رویہ یہ ہے، یعنی یہ کام اس لیے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں چھو نہیں سکتی۔ تمسا مس سے ہے، مس کرنا ہے، ٹچ کرنا، نا میں جو ضمیر ہے نا یہ ہم کے معنی میں ہے، اور یہ لن جو ہے وہ ہرگز نہیں کے معنی میں، یہ انکار کے معنی میں، لن تمسنا النار ہرگز آگ ہمیں مس نہیں کرے گی، چھو نہیں سکتی، مگر ایامن معدودہ، ایام یعنی دن، معدود یعنی گنے چنے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ چند روز کے علاوہ ہمیں زیادہ جو ہے نا جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، یعنی ہم جہنم میں زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے، تھوڑا عرصہ جائیں گے، رگڑا لگے گا، تھوڑا سا سزا ملے گی اور پھر ہمیں چھوڑ دیا جائے گا اور پھر ہم پکے پکے جنت آ جائیں گے۔
وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. وغرہم، غرہ یہاں پر اس معنی میں ہے کہ وہ دھوکے کے معنی میں استعمال کریں گے. غرہم، سوری دھوکہ نہیں، افطرا، بہتان کے معنی میں. وغرہم، اور ان کا جو افطرا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. غرہم یہاں پر وہی دھوکہ ہے، اور آگے یفترون آ رہا ہے، وہ افطرا کے معنی میں ہے، یعنی بہتان تراشی کے معنی میں. تو اس کو وضاحت کرتا ہوں. وغرہم، اور ان کا یہ دھوکہ، فی دینہم، اپنے دین میں، ما کانوا یفترون، جو کچھ وہ افطرا کرتے ہیں اس وجہ سے ہے. یہ جو انہوں نے نظریہ بنایا ہوا ہے کہ ہم جہنم میں کچھ دیر کے لیے رکیں گے، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے دین میں دھوکہ دیا ہوا ہے، یعنی دین کی غلط تعبیر کی ہوئی ہے. ما کانوا یفترون، جو افطرا کر رہے ہیں وہ دین میں دھوکے کی وجہ سے ہے، دین میں اپنی غلط بیانی کی وجہ سے وہ یہ افطرا کرتے ہیں. یعنی یہ جو سوچ رکھتے ہیں یہ اس لیے رکھتے ہیں کہ انہوں نے دین کو غلط سمجھا ہوا ہے. یعنی دین میں ان کی فریب خوردگی ہے، دین میں انہوں نے فریب کھایا ہوا ہے کہ وہ اس قسم کے جھوٹے اور خیالی اندازے بناتے ہیں. ہوا کیا اصل میں کہ قرآن مجید نے کئی مرتبہ یہودیوں کے باطل خیالات اور بیہودہ نعروں کو بیان کیا ہے. ان میں سے ایک نعرہ یہ بھی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم تو اچھی نسل کے افراد ہیں اور ہم خدا کے دوست ہیں. اور ایک اور نعرہ بھی ان کا یہ تھا کہ قیامت میں ہمیں 40 دنوں کے عذاب کے علاوہ زیادہ عذاب نہیں ملے گا، ہم 40 دن ہی عذاب میں رہیں گے. یہ بھی اللہ نے ان کا یہ دھوکہ بیان کیا، باطل خیالات کو بیان کیا. اور وہ کہتے تھے کہ 40 دن ہمیں کیوں عذاب ملے گا؟ اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے، یعنی حضرت موسیٰ کی قوم نے، بنی اسرائیل نے جو 40 دن گسالے کی پوجا کی تھی، گسالہ پرستی کی تھی 40 دن، یہ اس کی سزا کے طور پر ہمیں جہنم میں 40 دن سزا دی جائے گی، باقی پھر ہمیں چھٹی ہے، پھر ہم آزاد ہو جائیں گے. تو اس قسم کے خیالات ان کے مغرور اور منحرف ہونے کا سبب بنے. اور دور حاضر کے یہودی بھی اسی قسم کے نظریات کے قائل ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نسل جو ہے وہ بہترین نسل ہے، ہمارے علاوہ کوئی انسان ہی نہیں ہے. یہ ملعون اور مبغوض خبیث نیتن یاہو سے بھی اگر آپ ان کی تقریر سنیں تو اس نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ فلسطین کے بچوں کو مارنا یا عورتوں کو مارنا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم برتری ہیں اور یہ ہلکی نسل ہے، یعنی ان کو مارنا جو ہے ہمارے لیے جائز ہے کیونکہ ہم برتر ہیں ان سے. یہودیت آج بھی انہی افکار پہ کھڑی ہوئی ہے. وہ مسلمانوں کو مارنا کیوں جائز سمجھتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ خود کو اعلیٰ سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو ہلکا گھٹیا سمجھتے ہیں، اس لیے وہ کسی قسم کا ظلم جو ہے وہ دریغ نہیں کرتے. اچھا، یہ جو پچھلی آیت میں بیان ہوا ہے وَهُمْ مُعْرِضُونَ، کہ وہ رخ پھیرے ہوئے ہیں، رخ پھیرنے کی وجہ کیا ہے وہ یہاں پر اس آیت کے دوسرے حصے میں بیان ہوا. غرہم فی دینہم، وہ اپنے دین میں کیا ہے مغرور ہو گئے ہیں، یعنی دھوکہ کھائے ہوئے اپنے دین میں، ان کو جو ہے وہ اپنے دین میں فریب ہو گیا ہے. یہ اس وجہ سے اپنا آپ کو اپنے دین سے رخ پھیرے ہوئے ہیں. اللہ کی آیات سے رخ اس لیے پھیر دیتے ہیں کہ جو انہوں نے دین سمجھا ہے نا، یہ اسی میں فریب خوردہ ہیں، اسی میں یہ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں. یا یوں کہوں کہ انسان کو گمراہی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ خرافاتی عقائد کو دین کا حصہ سمجھ لیتا ہے، اس لیے وہ درست عقائد سے بھی دور ہو جاتا ہے. یہ سمیر کے نام سے جو آئی ڈی ہے، اب آپ اپنا بند رکھیں، مائک یا ویڈیو بند رکھیں.
لہذا قرآن نے اس چیز کو منع کیا ہے اور ان کے نظریے کو بیان کر کے بتایا کہ لن تمسن النار، یہ جو تم کہتے ہو کہ ہمیں جہنم کی آگ ٹچ نہیں کر سکتی، مس نہیں کر سکتی، یہ در حقیقت تمہارا کیا ہے، خود کو بڑا سمجھنا ہے. اور قرآن اس کی مذمت کر رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو. اور اس سے دوسری چیز قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اپنے انجام کے متعلق تم دھوکے میں نہ رہو، گمراہی کا باعث نہ بنو، لاپرواہ نہ رہو. لاپرواہی کیا ہے؟ جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں کی زبان سے سننے کو ملتا ہے کہ جب کہتے ہیں کہ جی دیکھا جائے گا، جی جہنم ملے گی یا جنت ملے گی، دیکھا جائے گا، جانا جہنم میں خیر ہے، کھلے کھا لیں گے، مار کھا لیں گے. یعنی اپنے انجام سے ڈرتے نہیں ہیں. یا ایسا ہے کہ ان لوگوں کو جہنم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جہنم ہے کیا. جیسے میں نے گزشتہ مہدویت کے درس میں عرض کیا تھا نا، کہ مثال دی تھی جنت کے متعلق، کہ جن لوگوں کو جنت میں صرف ایک چھوٹا سا جھونپڑی چاہیے کہ اللہ بس تھوڑی سی جگہ دے دے کہ تاکہ بس ہم جنت سے میں رہ سکیں، تو ایسے لوگ در حقیقت جنت میں رہنے والے جہنمی ہیں، جن کو جنت کی قدر کا ہی پتہ نہیں ہے کہ جنت کی اہمیت کیا ہے. اور ایسا ہی ہے کہ جن لوگوں کو یہ تصور کرتے ہیں کہ جہنم جائیں گے تو دیکھا جائے گا، خیر ہے کچھ دن مار لگے گی، تو ان لوگوں کو ابھی جہنم کا حساب کتاب ہی پتہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کو تھوڑا سا دورہ کروانا چاہیے جہنم کا، تھوڑی سی سیر کروانی چاہیے کہ لگ پتہ جائے کہ جہنم کیسی ہوتی ہے، اور وہاں پر ایک لمحہ رکنا کتنا دردناک ہوتا ہے، کتنا خطرناک ہو جاتا ہے. جیسے قرآن نے جہنم کی تصویر کشی کی ہے کہ جہنم کی تصویر میں کیا بیان کیا ہے، پچھلی آیتوں میں بیان کیا تھا کہ وقود النار وقودها الناس والحجارہ، پچھلی سورہ بقرہ کی آیتوں میں بیان ہوا تھا کہ جہنم کا ایندھن کیا ہے، پتھر اور انسان ہیں، انسان اور پتھر ہیں. ایک اور بات بھی اس سے سمجھ آئی کہ یہودی لوگ جو ہیں یہ جہنم کا تصور رکھتے ہیں، یعنی یہودیت کے عقائد میں جہنم ہے، لیکن جہنم کا گمراہ کن تصور ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ بھی کم از کم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، جی ہم جو گناہ گار ہیں، یعنی ہمارے آباء و اجداد نے جو جرم کیا، گسالہ پرستی کی، اس کی وجہ سے ہمیں سزا ملے گی. یعنی دو تصور تو کم از کم ان کے اندر پائے گئے نا. ایک یہ کہ وہ جہنم کو مانتے ہیں، یعنی جہنم میں جلیں گے ہم، جہنم ہمیں جلائے گی، آگ جلائے گی ہمیں. اور دوسرا تصور کیا ہے کہ یہ جہنم میں ہم کیوں جلیں گے، اپنے گناہوں کی وجہ سے. یعنی کم از کم یہودی جو ہیں وہ قیامت اور جہنم کو مانتے ہیں قرآن کی نظر سے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میری نظر میں سب کے لیے سزائیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں. یعنی ایک جیسی مراد یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اللہ نے اس کو دینا ہے. یعنی عدل، خدا کے عدل کے سامنے سب برابر ہیں. اللہ نے ہر کسی کے ساتھ عدل کرنا ہے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، اللہ کے نزدیک کوئی فرق نہیں رکھتے. انشاءاللہ اس اگلی آیت میں اس آیت کو مزید کھولا جا رہا ہے، بلکہ ابھی بیان کرتے مختصر ہے، وہ بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. فَكَيْفَ پس کیسے، اذا جب، جمعناہم ہم ان کو جمع کریں گے، لیومن اس دن، لا ریب فی جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، جس دن میں کوئی عیب نہیں ہے، ریب نہیں ہے. یعنی یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ خدا کے قہر و غضب سے دور رہیں، یعنی جہنم کی آگ ان کو چند دن کے علاوہ جو ہے وہ مس نہیں کر سکتی. تو اللہ کہتے ہیں پس اس وقت ان کا کیا ہوگا، پس کیسا ان کا حال ہوگا کہ جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، جب انہیں ہم ایک یقینی دن کے طور پر اکٹھا کریں گے، پس اس وقت ان کا حال کیا ہوگا. وفیت کل نفس ما کسبت،
ہر شخص کو اس کے کیے کی سزا ملے گی. وفیت کل نفس، ہر ایک نفس کے ساتھ جو ہے وفا کی جائے گی، یعنی ان کے وہی جو کام جو اس نے کیا سزا و جزا کا اس کو ملے گا. ما کسبت، اس بنا پر جو اس نے کیا ہے، یعنی جو عمل اس نے انجام دیا ہے اس کی بنا پر اس کو وہ اس کا اجر ملے گا، سزا یا جزا اس کو ملے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ کا کام کیا ہوگا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یعنی وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اس حالت میں ہوگا کہ ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. لہذا اس آیت میں بھی وہی پچھلی آیت کا بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن کو یاد رکھو، خرافات کو ختم کر دو. سزا و جزا جو ہیں وہ عمل کی بنیاد پر ہوں گے، چاہے وہ یہودی عمل کریں یا مسلمان عمل کریں. جس طرح سے جو عمل انجام دے گا وہ اسی طرح سے اس کو جزا ملے گی، اس کی سزا ملے گی. یہ امید رکھنا کہ ہمیں 40 دن سزا ملے گی اور باقی دن ہمیں چھوٹ مل جائے گی، یہ نہیں ہے. یہ اس طرح کے گمان نہ رکھو. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، یہاں پر اللہ نے ایک اور واضح چیز بتائی کہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ تمہارا ضائع نہیں ہوگا، وہ خدا کے پاس پہنچ جائے گا. یعنی اگر آپ نے اچھائی کی ہے تو وہ بھی خدا کے حضور پہنچے گی. ما کسبت، یعنی جو کسب کی ہے نا، جو کمائی کی ہے تم نے، اور جو تم نے برا عمل کیا ہے وہ خدا کے پاس پہنچے گا. اور اللہ کہتا ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، عدالت الہی کا معیار یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اعمال کا نتیجہ پائے گا. کس دن؟ لیوم لا ریب فیہ، یعنی قیامت کے دن. قیامت کے دن کے متعلق کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. جو لوگ اس میں شک پیدا کرتے ہیں وہ در حقیقت اپنی کوتاہ بینی کرتے ہیں، اپنے خود ساختہ جرائم کا در حقیقت ارتکاب کرتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن سب کو اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. نہ کسی کی دھوکہ دہی کام آئے گی، نہ کسی کا کوئی بہتان کام آئے گا، نہ کسی کو برتری حاصل ہوگی، نہ کسی کو کوئی ہلکا لیا جائے گا، بلکہ جو جس کا حقدار ہوگا اس کو وہ سزا ملے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کہہ کر یہی بتایا گیا ہے کہ نہ ان کے اعمال سے کم ثواب دیا جائے گا، نہ گناہوں سے زیادہ عذاب دیا جائے گا. اللہ کا دین پسندیدہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. اگر اختلاف نظر آتے ہیں تو یہ لوگوں کی زد بازی، تعصب اور مفاد پرستی کی وجہ سے ہے. انسانی کردار اور سیرت پر باطل نظریات کا گہرا اثر مرتب ہوتا ہے. قیامت کا دن ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. یہاں رنگ و نسل اور قوم، قبیلہ، خاندان، اس چیز کو، سٹیٹس کو نہیں دیکھا جائے گا. جو جس چیز کا حقدار ہوگا اس کو وہ چیز مل کے رہے گی. آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم. دعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم ہمیں اپنے لطف و عنایت کے سائے میں رکھے. اس ماہ رمضان کے صدقے میں، اس قرآن کے صدقے میں، ماہ رمضان کے ان روزوں کے صدقے میں خداوند کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.